مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا۔ یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے تھے، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا۔ اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من وزن۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن، جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں۔ 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملئی زبان میں، ملائیشیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائیں گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق ہے۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہو۔ لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، ان کی شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ قل بفضل اللہ وبرحمت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل۔ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے؟ کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا حق ہے؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا دار و مدار۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہے، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرنا یہ ان کے معمولات میں شامل۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں تھی؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کی، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرے۔ قرآن مجید کا یاد کرنا تو ایک تو حفظ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل کرنا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے،
لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان کام تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھیں، عربی گرامر پڑھیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل کرنا، میں اس کی بات تو ختم کر چکا، وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب دے گا۔ لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہو جب تک کہ آپ اسے سمجھیں۔ اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی جائے۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا، نہیں، میں اس کا قائل نہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ایک نکتہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک، میری بات غور سے سن لیجئے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے۔ ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں، آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف ہیں اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو، بلکہ قرآن جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے نزدیک فرض۔ غور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے، کیا جواب دیں گے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے، قیامت پر ہمارا یقین ہے، یوم یقول الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرتی ہے۔ تم نے میرے کتاب کی کیا کی؟ تم نے اس کے لیے اتنی محنت نہیں کی، تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو۔ بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے، حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے، جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان ہے، پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کلام کی کیا قدر ہے؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجئے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، قرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اپنے آپ کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا قدر؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے، لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اترتی۔ اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر قرآن کی شرائط جو ہے وہ بڑی کڑی ہے، گہرائی میں اتر، قرآن مجید کی گہرائی میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ دیکھیے، سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا۔ اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی۔ بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر وہ تیل ہے، بہت آسان تھا، لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا،
وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے اور سمندر کی تہ سے جا کر موتی حاصل کیے جائے. یہ تدبر قرآن ہے جس کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب جانے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہیں میں نے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں ختم. اب آپ غور کی عربی ان کی اپنی زبان اور شان نزول وہ تو ان کے سامنے نازل ہوا ہے. اس پورے ماحول کا وہ جز معلوم ہوا قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنا اور ان گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا آسان کام نہیں. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور اس کا اصل کام کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ابھی تمدن بہت سادہ تھا، ابھی کوئی بہت پیچیدہ